آج کئی لوگوں کو اس لفظ داتا سے بھی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ داتا کا لفظ نہ بولا کریں, داتا مانا سخی, دینے والا. دینے والی ذات تو فقط اللہ کی ہے. آپ ان کو داتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دینے والی ذات تو فقط اللہ کی ہے, آپ ان کو داتا نہ کہیں. تو دوستان محترم, اگر داتا کا لفظ بولنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے کہ جی داتا کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں, اے قرآن تو ہماری رہنمائی کر. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ لفظ داتا عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, محبت سے بولے نا. لفظ داتا عربی کا لفظ ہی نہیں ہے, لیکن میں قرآن پاک کی روشنی میں ایک لفظ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بندے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. والدین کے لیے اللہ نے لفظ رب کا استعمال کیا. قرآن پاک کے اندر لفظ داتا عربی کا لفظ بولے نہیں, لیکن قرآن پاک کے اندر لفظ رب ماں باپ کے لیے استعمال ہوا. کس معنی میں؟ پرورش کے معنی میں. پرورش کے معنی میں استعمال ہوا. تو پہلے فتویٰ ہم پہ نہیں لگاؤ, پہلے تو فتویٰ اللہ تعالیٰ کی ذات پر لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ رب کیوں استعمال کیا, کہ مالک کائنات کی ذات نہیں جانتی, رب تو میں ہوں. ارے دوستان محترم, یہ حقیقی طور پر نہیں بولا جاتا, یہ مجازی طور پر بولا جاتا ہے. مجازی طور پر بولا جاتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ ایک دفعہ بولیں تو ایک منظر آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں, محبت سے بولیں. یوسف علیہ السلام, سورہ یوسف ہے. یوسف علیہ السلام جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا اور جیل کے اندر اور بھی قیدی تھے, تو اس میں ایک جو قیدی تھے, دو قیدی, ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ اب شراب نچوڑ رہا تھا. تو تعبیر پوچھی یوسف علیہ السلام سے. اب قرآن پاک نے وہ ہی لفظ بیان کیے جو یوسف علیہ السلام نے اس بندے کی تعبیر بتاتے ہوئے استعمال کیے. یوسف علیہ السلام نے کہا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا. یہ جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے, تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. اب رب سے مراد یہاں کیا تھا؟ وہ مصر کا بادشاہ تھا. اور لفظ داتا تو عربی کا لفظ ہی نہیں, پورے قرآن میں کوئی نہیں دکھا سکتا, حدیث میں بھی نہیں دکھا سکتا. تو سوال یہ ہے, یہ جو قرآن پاک کے اندر دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لفظ رب کا استعمال کیا اور غیر اللہ کے لیے استعمال کیا, تو کیا اس سے بندہ مشرک ہو جائے گا؟ ارے جن لوگوں کو حقیقی اور مجازی کا فرق نہیں پتا, وہ مشرک ہونے کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں. عطائی اور ذاتی کا فرق معلوم نہیں, وہ امت پہ فتوے لگاتے پھرتے ہیں. یہ داتا تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا میں نے کہا مولانا صاحب اگر داتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر مولانا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ تو کہیں نا. میں اپنی بات نہیں کر رہا, اگر آپ محبت سے ایک بار بولیں میں قرآن سے آپ کو پوچھ کے بتا دیتا ہوں. یہ سورہ البقرہ ہے اور سورہ البقرہ کی آخری آیت ہے. آج 4 نمازیں پڑھانے والا پھر مولانا کیسے ہو گیا؟ 2 دفعہ درس دینے والا مولانا کیسے ہو گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بندہ کہہ رہا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. میرے مولا, مولانا تو تیری ذات ہے, تو 2 نمازیں پڑھانے والا مولانا کیسے ہو گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ سمجھ نہیں سکا کہ اصل میں بات کیا ہے. وہ سمجھ نہیں سکا کہ داتا سے مراد کیا ہے. ایک بات کہتا ہوں, آپ کی محبت سے آپ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولیے گا. مجھے بتائیں, اللہ کی ذات کوئی شک نہیں وہ دینے والی ہے, وہ سخی ہے, وہ عطا کرنے والی ہے, وہ حقیقی داتا ہے. بندے وہ حقیقی داتا ہے, لیکن خدا اپنی عطا سے کسی کو داتا بنائے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ کسی کو عطا کر دے.
اللہ تعالیٰ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تاج والا ہے وہ اپنی عطا سے کسی کو بنا دے تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ تو دوستان محترم یاد رکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یہ مجازی طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک کے آغاز کے اندر یہ کبھی نام دیکھے ہیں آپ نے؟ اب اگر میں یہاں آپ سے پوچھوں یہاں غفار نامی بندہ کوئی بیٹھا ہے, آپ پوچھیں کیا غفار نام کا کوئی بندہ نہیں ہوتا؟ بول لیں نا. تو یہ تو یہاں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو مشرک ہو گیا بندہ. اولاد جب اپنے ماں باپ کو کہتی ہے آپ نے میری پرورش کی, قرآن نے رب کہا ہے, پرورش کے معنوں میں اولاد مشرک ہو جائے گی, ماں باپ مشرک ہو جائیں گے. کیا دین کا تصور بنا رکھا ہے آپ نے؟ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں لوگ, شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں ذہنوں کو خراب کرنے.